Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل کرم اور بزرگان دین کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اور عظیم ذات کے اندر اجتماعی ذکر کی نعمت سے نواز رہے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور بزرگان دین کی صحبت اور برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں ہر جمعرات کو جمع ہونے کی اور بیٹھنے کی. اس استقامت پر، اس پابندی پر جو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں کہ کسی عمل پر انسان اگر پابندی اختیار کر لے، استقامت اختیار کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہایت برکتیں اور کرم اس انسان پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس شب جمعہ پہ بہت ہی عظیم عجیب باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. بہت عجیب باتیں آتی ہیں، بڑی عظیم عظیم باتوں میں ہمیں اللہ ذکر کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی اب آخری ایام حج ختم ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں. بہت ہی اہم دن ہے، یہ بے انتہا اہم دن ہے. اس ایام تشریق اس کو کہا جاتا ہے. اس کا قرآن کے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تفصیل فرماتے ہیں اس آیت پر کہ ایام معدودات ہیں کیا چیز. آپ نے فرمایا ایام معدودات جو ہیں وہ یہی ایام تشریق ہیں آج کی، جس کے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میری تکبیر کو، میری حمد کو، میری ثنا کو بلند کرو، خوب بلند کرو. تو یہی وہ ایام محدودات ہیں. اور اس کے فضائل میں بیان فرمایا. اب سنیں ذرا کتنے زبردست دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہ دن اتنے زبردست ہیں کہ ساری انسان کی زندگی جتنی عمر ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ جو دن ہے چند دن اشراق تشریق کے یہ بزنی ہوں گے ان دنوں سے، زیادہ ہوں گے. کس اعتبار سے کہ ان دنوں کے اندر جو اعمال آپ کریں گے، ساری زندگی میں آپ عمل کریں گے تو اس سے زیادہ قیمتی ان دنوں کے اندر ہوگا جو اعمال ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور پھر
اس ایام کے اندر خود تشخیص فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. بہترین عمل جو اللہ کو محبوب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اللہ میں توفیق دیتے ہیں نماز کی، الحمدللہ تلاوت قرآن کی اور تسبیحات کی خوب توفیق دے رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ان دنوں کے اندر جو معدودات ہے اس میں جو اللہ کو پسند ہے، جو کرنا چاہیے عمل، تو کون سے فرمائے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. ان دنوں کے اندر اللہ کے ذکر کو بلند کرو، کثرت کے ساتھ اللہ سے. کثرت کبھی آگے بیان فرمایا اسی آیت کے اندر، کا ذکرکم فی آباکم او اشد ذکر، کہ ذکر اتنا ہو کہ جتنا کہ تم اپنے ماں باپوں کو یاد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ اس میں اللہ کو یاد کرو. یعنی کثرت. عام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ فرمایا ہے، لیکن یہاں عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے لیے فرمایا ہے ذکرکم آباءکم اور شد ذکر. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کی ذات ذکر سے بھی زیادہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس بچے کے زبان پہ سوائے سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ماں کا اور باپ کا آتا ہے، اور دوسرا نام ہی نہیں آتا. اس کو اتنا رٹتا ہے بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی ہے بھی. ہر بات میں ابا کو بلائے گا یا ماں کو بلائے گا، لاشعوری طور پر اس کو یہ نام رٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی ہے کہ اس بچپن سے جس طرح بچہ یاد کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو، بے تحاشا مست ہوتا ہے اسی نام کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس کثرت کے ساتھ ذکر کرو. تو یہ ایام خصوص طور پر اللہ نے ذکر کے لیے فرمایا. اب آپ دیکھیں تو اس عمل کی کتنی برکت ہوگی. اب آپ خود سوچتے ہیں انعام کتنے ہوں گے اس کے اندر جو اس عمل کو کرے گا، اللہ کے ذکر کو کرے گا. تو ہم تو روٹین میں بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ، ہمیں پتہ نہیں تھوڑی تھا کہ انہیں دنوں میں خاص ذکر کریں بیٹھ کے. آج اتفاق سے جمعرات تھی تو یہ ہمیں الحمدللہ ایام تشریق کے دن عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی چیز پہ آپ استقامت اختیار کر لیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں. اچھی ہو رہی انسان کے وہ کوشش میں نہیں ہوتے، محنت میں نہیں ہوتے، اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ان دنوں گزار دیتے ہیں، وہ انعامات انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اور یہ ذکر کی کثرت بتائے کہ اس قدر ہو اس میں ذکر ان دنوں کے اندر. نافع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مینا کے اندر ہوتے ہیں ایام سے. آج کل تو مینا میں نا لوگ سارے تو مینا میں ہوتے تھے، تو اس کا معمول یہ تھا کہ نمازوں میں تو تھا ہی ذکر، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ خیمے میں بھی اللہ کا ذکر بلند ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں عبداللہ بن عمر کثرت سے ذکر کر رہے ہوتے تھے، بسترے ہوتے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے. اگر راستوں میں پھر ہوتے پھر بھی اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ تمام لوگ ان کی تقلید کرنا شروع کر دیتے تھے. ان کے ساتھ مل کے پھر ایک عجیب آواز گونجتی تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو یہ ہے ذکر بھی ہے، اور ذکر بھی خوب جہر ذکر کے لیے اس میں اللہ نے اس میں خوب ترغیب فرمائی انسان کہ لوگ اس طریقے سے کثرت سے یاد کرو. تو اور ایسے آپ خود سوچتے ہیں کہ کتنا قیمتی یہ رات ہوگی آج الحمدللہ ایام تشریق کی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کی توفیق دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انعام بھی دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے اگر مل جائے ہمیں، حیران ہو جائے. ایام تشریق کے اندر، حج کے دنوں کے اندر آپ سلام کو نام نہیں لے کر کہ فلاں اے فلاں اے فلاں حدیث بتا رہا ہوں، اور ہوگا یہ سب خوشخبری بتا رہا ہوں آپ کو. مبشر و نذیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری عطا فرماتے تھے انسان کو، جنت کی بشارتیں دیتے تھے، مغفرتوں کی بشارتیں ملتی تھیں انسان کو. دیکھیں اہمیت تو ہم سمجھ گئے کتنی اہمیت ہے اس دن کے اندر، اس رات میں، آج شب جمعہ میں اگر میرے اور آپ کے نام لے کر کوئی فرشتہ آسمانوں پہ اعلان کرے، ہوتا ہے یہ ہوگا. اور اعلان میں یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا. نہ یقین کرنے والا تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی قرآن پہ بھی یقین نہیں کرتا، اور پھر احادیث جو ہیں اس پہ بھی یقین نہیں کرتا. اس کا دوسرا بھائی نہیں. جن کی یقین بلند ہے وہ کیوں ہے کہ اور ترغیب کرتے ہیں اس عمل کی طرف انشاءاللہ،
اور محبت پیدا ہوتی ہے اس عمل کی طرف. نفس کو اور نیچا دکھاتے ہیں, شیطان کو اور نیچا دکھاتے ہیں. سبحان اللہ, اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ ہمیں ایک رات اللہ نے بٹھا دی ہے, اور رات بھی اس قیمتی رات میں, ورنہ یہ رات نہ ہوتی تب بھی یہ اعلان تو ہوتا تھا اجتماع کے اندر تھے. حسن صدی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ, پہلی کئی دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہوگی. اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں, حسن فرماتے ہیں, قوموا اجتماعوا یذکرون اللہ, کہ جب ایسے لوگ جمع ہو جائیں کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, جیسے ہم لوگ اکٹھے ہو گئے, کس چیز کے لیے؟ یذکرون اللہ, اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. یہ حدیث میں خوشخبری آ رہی ہے اللہ ذکر کی اجتماعی طور پہ کرنے کی. اتفاق یہ ہے کہ ہمیں تو یہ شب ایام تشریق پر مل رہی ہے الحمدللہ بشر. ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں ذکر کے لیے. ہمیں کیا پتا کہ اس دن یہ اتنی قیمتی دن ہے کہ اس میں اگر اعلان ہو گئے تو کمال ہو جائے گا الحمدللہ, نور اللہ نور ہو جائے گا. کیا پتا زندگی کا انشاءاللہ بیمار کر دیتا, ایکسیڈنٹ کر دیتا, مجبور کر دیتا, کسی اور طرف لگا دیتا, دھیان اور کرتا. ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. یاد رکھیں مومن کی ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک لمحے کو ضائع جو کر گیا, قیامت میں اس کو پتا چلے گی کہ ہاں اس وقت تو بخشش کا سامان تھا, میں نے کیوں چھوڑ دیا. ہم لوگ چلے گئے, اعلان بھی سنا, لیکن جس کو اللہ نے چاہا, جس کی مغفرت کرنا چاہیے, اس کو بٹھا لیا. اس کو بٹھا لیا. نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے, یہ اللہ کا فضل و کرم اور بزرگان دین کی برکتوں کا ہے. جس اللہ والوں کی برکت ہے جب بیٹھے, اور آج اعلان ہو رہا ہے الحمدللہ آپ کے نام سے اور میرے نام سے. قوم اجتماعوا یذکرون اللہ, جو قوم بیٹھ گئی اللہ کے ذکر کے لیے, گناہ گار سے میرے طرف گناہ گار میں بیٹھ گیا, اتفاق سے سنا چلو بیٹھ جاتے ہیں. ہزاروں گناہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, ہزاروں معمول کرتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سب سے وسیع ہے. اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں انسان, اس کی رحمت کی طرف دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. ایک حکم اس نے مانا, حالانکہ بہت ہی گناہ اس نے کیے ہوں گے, بہت ہی معاملہ خراب ہوا ہوگا, تو یہی تو نہیں نا, پوری دنیا میں سن رہے ہوں گے لوگ ہمارا ذکر اس وقت الحمدللہ. وہ بیٹھ گئے ہوں گے ذکر میں, ہم سب کے لیے اعلان فرمایا. کتنا بڑا اعلان ہے آپ دیکھ. قوموا اجتماعوا یذکرون, جو قوم بیٹھ گئی اللہ کے ذکر میں آج کی رات میں, منادی من السماء, آسمان سے پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے اعلان فرماتا ہے. حدیث بات فرماتے ہیں, آسمان سے وہ فرشتہ اعلان فرما رہا ہے. کس کا اعلان فرما رہا ہے؟ نام لے کر آپ کو, ایک ایک نام کو وہ بتا رہا ہے الحمدللہ, اعلان کر رہا ہے آسمانوں پر. قوموا مغفور لکم, کہ بھائی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے, تھوڑا تو کام بن گیا ہے. اتنی قیمتی دنوں کے اندر الحمدللہ ہماری بخشش ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. بخشش کر دی اللہ نے, مغفور لکم, جاؤ تمہیں اللہ نے بخش دیا, بھول جاؤ گناہ سب, اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہے. اب کام تو یہ ہے نا کہ جب اللہ ہمارے پہ اتنا کرم فرما رہے ہیں, رحم فرما رہے ہیں, تو اب ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہونی چاہیے. پھر یہ روز تو موقع نہیں ملتا, کتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے. تو نیت کر لیں سب بیٹھ کے کہ ہمیں اللہ نے آج بخش دیا ہے, اب ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے, اللہ کے حکم پہ چلیں گے, اللہ کی مان کر چلیں گے, کیونکہ یہ موقع تو کبھی نہیں ملتا. میں کیسے بخشا جا سکتا؟ ساری زندگی میں کوشش کرتا ہے, میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے تو مشکل تھا کہ میری معافی ہوتی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا ایک جھونکا رحمت کا آیا, ان دنوں کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا. سبحان. تو اتنا ناشکرہ تو انسان نہ ہو بھائی. ایک جیل سے انسان کو چھٹی مل جائے, جیل میں ہو گیا, کہے گی فلاں آدمی آیا تھا, آپ کو اس نے کہا کہ بھائی اس کو نکال دو جیل سے, اس کی سفارش میں نے آپ کو نکال دیا, ساری زندگی اس کو آپ سلام کرتے رہیں گے, یار تو نے بڑا مجھ پہ احسان کیا, میں تو جیل کے اندر تھا, تو نے آ کے میری سفارش کی اور میں بچ گیا, نکل گیا ہوں. جیل کے احسان تو چیز نہیں ہے نا, تو نے مجھے بچا لیا ہے. تو مجھے بتائیں اس جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرم سے بچا لیا ہے, اس نے نکال دیا ہے. تو اتنے ڈھیٹ ہو جائیں ہم کہ پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں, پھر ہم اللہ کے حکم نہ مانیں. اللہ کہتا ہے 5 وقت آؤ نماز پڑھو, اور ہم نہیں آتے, فجر پہ نہیں آتے, کبھی ظہر پہ آ گئے, کبھی عصر پہ آ گئے. اتنی نافرمانی ہے, اللہ کی رحمت بخشش پہ لگی ہوئی ہے ہمیں, اور ہم اتنی نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کی. آپ سوچیں کہ ہم اس کو آج اتنا وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, اس بخشش کے سلے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی ہے, میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ نمازی اپنی پکیں کروں گا میں.
5 وقت نے جو نماز کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ فجر سے لے کے رات تک پکی نماز کروں گا کہ میں نماز کے اندر پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا. نیت کر لیں اس کی. عورتیں جو گھر میں ہیں وہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلے میں نماز کو کہوں گا. ان سے نماز قضا ہو جاتی ہے. پابندی نماز جو ہوگی تو گھر کے کام میں، ادھر کام میں، بچوں میں وہ قضا کر دیتی ہے نماز، وقت کو ٹالتی ہے. لیکن آج وعدہ کر لیں کہ اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے. اعلان ہو گیا ہے منادی من السماء قوم مغفور لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے سب کو. یہ سوچ کے آئے تھے ہم گھر سے یہاں بخشے جائیں گے؟ مجھے بتائیں. یہاں اس لیے بیٹھے تھے. یہاں سے بخش. جہنم کی آگ، کتنے کتنے گناہ ہوں گے. جھوٹ کا گناہ میرا ہوگا، غیبت کا میرے پاس گناہ ہوگا، فراڈ کا گناہ میرے پاس ہوگا، اور گناہ کیا شمار کریں کتنے گناہ ہمارے پاس ہوں گے. ان نمازوں کے ساتھ، ذکروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں. سب سے بڑے گناہ تو یہ ہے کہ نبی کی اطاعت نہیں کرتے. ہم شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اپنے حلیے تبدیل کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں غیر قوموں سے ہماری شکلیں ملیں، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے ہماری شکل نہ ملے. کیا برکت ہوگی اس کی زندگی میں؟ مجھے بتائیں کیا رحمت ہوگی. خود سوچیں، یعنی سوچنے والی بات ہے. عقل کی یہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عقل کی بات ہے کہ ہر چیز میں مخالفت تو اپنے نبی کی ہم کریں، اور غیروں کو ہم پسند کریں کہ نہیں جی یہ ان کی چیز اچھی ہے، ہمارے نبی کی شکل اچھی نہیں تھی. نہیں جی یہ چیز ان کی اچھی ہے، ہمارے نبی کی یہ چیز اچھی نہیں تھی. گھروں میں ہمارا یہ معاملہ ہو، باہر میں ہمارا یہ معاملہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے روز قیامت میں؟ کیا توقع کرتے ہیں ہم اس چیز کی کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائیں گے؟ سوچیں آپ کہ جن انسانوں میں یہ ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ اللہ کے محبوب کی نقل کر سکے، اس کی اطاعت پہ چل سکے، اس جیسی اپنی حیت بنا لے اور پسند کرے اس کو. لیکن ہم تو یہ نہیں کہ کرتے بھی نہیں اور اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. ہم تو کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی. آج اللہ جب بخشش فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا اعلان ہو رہا ہے قوم مغفور لکم، اور آگے انعام بتایا بدلتا سیئاتکم الحسنہ. یہ نہیں کہ اللہ نے آج تمہاری مغفرت کرتی ہے، بلکہ جو گناہ چپکے تھے نا تمہیں، گناہوں کے ساتھ تم اس مجلس سے پہلے آئے تھے نا، سنو خوشی ہو بڑی بدلتم سیئات، تمہارے سارے وہ بھی معاف کر کے نیکی بدل دی ہیں اللہ. اور کیا چاہیے مجھے بتائیں. یعنی ایسی کسی قیدی کو آپ نکالیں، اس نے قتل کا قیدی ہو، پھانسی اس کی 4 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہو، اور اس کو رہائی کا آرڈر نکال دے، کوئی سوارش لگ جائے کسی کی، وہ نکل آئے اور 7 دن کے بعد چھٹی بھی ہو گئی ہے اور جائیے 10 لاکھ کا تجھے انعام بھی دے دیا، اس سے اپنی گزارا کرنا. وہ تو پاگل ہو جائے گا، میں کیسے چھٹنا، میرے پھانسی کے پھندے سے بچ گیا ہوں، میری بہت بڑی چیز ہے یہ، تو مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی رات میں کتنا بڑا، اور اس ایام تشریق کی رات میں اتنا بڑا انعام اللہ فرما رہا ہے، اور اس کو ملٹی پلائی کریں. یہ تو عام اعلان ہے، اس اعلان کو آپ آج کی رات پر ملٹی پلائی کریں. اس میں جو رحمتیں ہوں گی اس میں کتنا انعام ہوگا اس کے ساتھ. یہی تو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں. ہم تو نعمت سمجھتے ہیں کہ آج نہ ہو جائے کہ پھر یار مکان مل رہے ہیں، جس سے مکان لے لیں لے لو، بس کیا بہت بڑی نعمت مل گئی بھائی، اتنا بڑا مجھے مکان مل گیا. اور یہ حکم یہ ہو کہ 3 دن کے بعد سے مر جانا ہے. مکان پہ خوش ہو رہا ہے، مکان مل گیا، بغیر مروج کی مل گیا، اور 3 دن کے بعد لکھا ہے کہ اس نے غائب ہو جانا ہے دنیا سے. یہ تو ہمارا حال ہے. پیٹھ پہ ہمارا لکھا ہے کہ 3 دن زندگی رہنی ہے، آج اعلان ہو کہ اس کو مکان مفت دے دو، پاگل ہو جائیں گے خوشی سے، مکان مل گیا، مکان مل گیا. اور یہ پتہ 3 دن کے بعد تیری چھٹی ہونے والی ہے، پیچھے لکھا ہے تیرے زندگی سے تیرے 3 دن ہوتا بھی ہے ہمارے سے. تو ادھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کتنا بڑا اندھیرا ہے کہ جہاں تو نے مستقل آنا ہے، مستقل آنا ہے، وہاں پہ میں تو اعلان کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑا عذاب ہوگا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. اس کرم کا احسان کا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ضرور ضرور اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، جھانکیں، اور جو بھی گناہ ہمارے اندر ہے آج کسی نہ کسی گناہ سے اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ میں اس پہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، دنیا کی لالچ میں نہیں جاؤں گا، غلط طریقے سے پیسے نہیں کماؤں گا، غلط سائن نہیں کروں گا. ہزاروں ہیں بند گھسے ہوئے، ہزاروں ہیں. تو اس کی وعدہ کرنے آج رات کا، آج تو بخشش تو ہو گئی ہے، کم از کم ان چھوڑ دوں گا جن کی شکلیں صحیح نہیں، اپنی شکلیں صحیح بنائیں. اللہ تعالیٰ آج تو نے میری بخشش کی ہے، بڑا کرم تو نے کیا ہے،
آندہ تیرے محبوبی کی نقل کروں گا، کسی کی نقل نہیں کروں گا. اسی میری زندگی، ویسی میری شکل ہوگی، ویسی میں کوشش کروں گا اپنی زندگی گزارنے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو تم کمال کر دیا کہ جو میں نے تجھے انعام دیا اس پہ شکر بھی کیا. تو پھر سن، شکر تم لازیدنکم، اب میں تجھے مزید انعامات دینا شروع کر دوں گا. ایک گناہ ہم چھوڑیں گے نا کوئی آج، اس وجہ سے کہ آج اللہ نے ہماری بخشش کی ہے، تو یاد رکھیں اگلا بہت بڑا اللہ انعام بتایا، شکر تم یعزکم، تم نے آج میری اس بات کا شکر کیا. ایک ہی گناہ چھوڑا ہے، چل تو پردہ نہیں پہنتی تھی، چل پردہ پہن رہا ہے. تو نقاب نہیں پہنتی تھی، نقاب پہن لیا. تم گانے سنتے تھے، ان کو چھوڑ دیا. فضول حرکتیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا. اپنی شکل کو بدل لیا آج رات تو نے. اللہ کہتا ہے شکر تم، میں تو بہت قدردان ہوں. اب کیا کروں گا؟ ازیدکم، میں اس سے زیادہ رحمتیں تجھے دوں گا. تو ایسی توبائیں مل جانا جو ہے نا، عام توبہ تو انسان مل جاتا ہے، لیکن اس حالت کے اندر توبہ اللہ کرا دے کسی انسان کو، کسی گناہ سے چھڑا دے، کسی گناہ پہ اعتراف کر لے کہ مجھ میں یہ گناہ موجود ہے، اپنی زندگی کو بدل لے آج. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کتنے ہیں دیکھیں. میرے بھائیوں بس یہ چند باتیں ذہن میں آئیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جوش اور خوش پیدا ہو جائے. کن چیزوں کا ہم مختصر کیا باتیں ہیں ملی ان چیزوں سے آج جو ہم نے سنی. نمبر ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کہ مخصوص اللہ نے اتنی بڑی عبادت حج جس کو کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو زور دیا ہے جس عبادت پہ، وہ کس پہ دیا ہے؟ ذکر پہ دیا ہے. پوری قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنی تفسیر بتائی ہے. ابن عباس بہت ہی بڑے مفسر ہیں، بلکہ لیڈر ہیں تفسیر کرنے والے قرآنوں میں. قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے صحابی تھے جنہوں نے مفسر تھے اس قرآن کو سمجھنے بیان کرنے کے اندر. ان کی تشریح میں نے آپ کو بتائی، اور انہوں نے کی ہوگی، لیکن مجھے ظاہر ہے مجھے ان کی تشریح زیادہ پسند ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کی. سب سے بڑی چیز تو پتہ چلی کہ اللہ کا ذکر بہت اللہ کو پسند ہے. تو بھئی اس کو نہ چھوڑیں، زندگی میں اتاریں اس کو. اس میں وساوس ہے، شیطانیت ہے. ہمیشہ کہتا ہوں یہ مجلس ہے اس لیے کہ انسان کمزور ہو تو ایک دم اوپر اس کو اوپر نکالا جائے. جیسے ڈوبتے ہوئے نکالتے ہیں نا آدمی، مجلس کا فائدہ یہی ہوتا ہے. جو انسان بولتے ہیں نا مجلس میں، وہ اپنی کوئی تقریر جھاڑنے کے لیے نہیں بول رہا میں، اس لیے بہت میرے پاس علم ہے نہیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم میں پھر جذبہ پیدا ہو جائے. ہم ذکر میں کمزور ہیں تو ہمیں ذکر میں اور لذت ہے کہ واقعی تم بڑی غلطی کر رہا ہوں، میں اتنی بڑی چیز کو چھوڑ رہا ہوں، زندگی ضائع کر رہا ہوں. اور اس پہ جتنی بھی قربانی دے گا آدمی کچھ بھی نہیں، اس کا صلہ ہے. میں کوئی نیند چھوڑ کے آتا ہوں ذکر کے اندر، یا کوئی اپنا فضول کام چھوڑ کر آتا ہوں، یا محنت کر لیتا ہوں، دور سے دور رہتا ہوں نزدیک آتا ہوں، تو کیا سمجھیں گے اس کا اجر نہیں دے گا؟ اللہ پاک دے گا. بہت بڑا اجر ہوتا ہے. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ برابر ہو جائیں دو چیزیں آپس کے اندر؟ جو ایک محنت کرنے والا ہے دوسرا محنت کرنے والا نہیں ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو خالی جمعرات میں ذکر میں آتے ہیں، ایک صبح اور شام میں ذکر میں آتے ہیں، تو آخر میں پتہ چل جائے گا کس کو کیا مل رہا ہے. امام کو کیا کہے گا کہ جی اس کو اتنا مقام کیوں دے دیا؟ میں تو فلاں کرتا تھا. تو کرتا کہتا تھا وہ محنت سے زیادہ کرتا تھا. اس نے نفس کو مارا تھا، اس نے اپنے بستوں کو چھوڑا تھا، اس نے محنت کی تھی. اس کو پتا تھا 4 دن کی زندگی کے بعد میں نے آ جانا ہے. اس کی محنت کا صلہ ہے. جتنی تو نے کی، جتنے تو نے میٹھا ڈالا، اتنی تیری چائے میٹھی ہو گئی. اس کا قدم بڑا ہے. سمجھ گیا جب تک اللہ نے مجھے صحت دی ہے میں چل سکتا ہوں، چل کے دیکھیں. اچھے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے صبح اٹھے نا، ہاتھ ہلائے پہ الحمدللہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، واہ کتنا کمال ہے تو ہو گیا، شکر ہے سن نہیں ہوا. پھر آنکھیں کھول کے دیکھیں الحمدللہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، ماشاء اللہ. آنکھوں کو ملیں پھر اور کھل جائیں گی آنکھیں. اللہ کے نبی کی سنت ہے جب اٹھیں نا تو آنکھوں بلے انگوٹھوں کے ساتھ تو آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کہتے یار تیرا کرم ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے میری. پھر کمر ہلا کے دیکھے یار کوئی درد ورد نہیں ہے، الحمدللہ بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے. پھر ٹانگ ہلائیں، ماشاء اللہ ٹانگ بھی چل رہی ہے میری. بھائی ٹھیک ہے، بڑا معاملہ بڑا اچھا ہے. پھر اٹھ کے دیکھیں بالکل صحیح ہو گیا ہوں. پھر سوچیں یہ سب کچھ کس نے کی ہے؟ اگر ایسے نہ کرتا، یہ دعا بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو پتا ہے نا اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا تیرا کرم ہے، وہ ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں. یا میں دعا بتا رہا ہوں آپ کو اٹھنے کی، کئی دعائیں ہیں، یہ ایک دعا یہ بھی ہے مجھے بہت پسند ہے، تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اٹھا دیا. سبحان اللہ. اور تو کتنا بڑا مالک اور خالق ہے
تو مالک ہے، تو چاہتا تو یہ آسمان زمین پہ گر جاتا، دنیا فنا ہو جاتی. بندہ کہہ رہا ہے اپنے رب سے، تو چاہتا تو ختم کر دیتا، دنیا ہوتی ہی نہ، مٹ جاتی. لیکن باوجود اس کے اتنی طاقت انہوں نے رکھی، تم نے مجھے اٹھا دیا. کتنا تیرا کرم ہے، بڑا احسان ہے دیا تو تیرا. پھر اسی سلام اٹھا دیا. بس اب تو آج کا دن تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میں تیرے عمل ہی کروں گا، کچھ ہی بات نہیں. دیکھیں پھر دن کیسے گزرتا ہے. آپ کانٹیکٹ کر کے اللہ سے اٹھے ہیں. آپ جانو تو یہ سبھی اٹھتے ہیں ایسے. کیا فرق ہو گیا ہمارے دوسرے لوگوں میں؟ جس کے پاس ایسا نبی ہو جس نے ہمیں ایک ایک چیز کا ایسی چیز سکھائی، بڑی عظیم چیز ہے. ہم کوئی جانور اٹھ جائیں ڈنگانا مار کے سیدھے بھاگیں روٹیاں کھانے کے لیے، چائے کے کپ بنا کے پینا شروع کر دیں اور فضول کرتے شروع کر دیں، اٹھ کے بس خوش ہو جائیں، کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ درد کمانے. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. اٹھنے کے پہلے ہی آنکھ کھلتے ہی اپنے رب کی طرف تصور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرا تو وجود ہی کچھ نہیں ہے، سب تو ہی ہے. جب سب تو ہی ہے تو یقیناً تو نے مجھے یہ ہاتھ صحیح کر دیے، میری آنکھ صحیح کر دی ہے، پاؤں صحیح کر دیا، تو میں اس قابل ہوں کہ اب میں تیرے ذکر کی ہر مجلس میں جا سکتا ہوں. صبح ہو رہی ہے، اس وقت ذکر لگا ہوگا کہیں، اللہ تیرے فضل سے مسجد چل رہی ہوگی، میں تو اٹھتا ہوں بھائی، بھاگتا ہوں، میں تو چلتا ہوں اللہ ذکر طرف، تاکہ میں ہر جز کو تیرے شکر کے اندر محف کر دوں. یہ اٹھنے کے طریقے. پہلی نیند کے سوئیں گے بڑے تھکے ہیں جی، آج تو اٹھ نہیں سکتے، پہلی ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، آج تو یہ بڑا سرچے درد ہوتا ہے، میں صبح تو مشکل ہے جی جا سکتا. واللہ میں اسی بتا رہا ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری طبیعت بے انتہا خراب ہوتی ہے. میں کیا کچھ ہوتا ہوں کہ میں نے تو ذکر میں جانا ہے اللہ تعالیٰ، میں تو ذکر میں جانا، اس میں کچھ چھوڑ نہیں سکتا، تیری مرضی ہے، میں تو پہنچوں گا. اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں. بالکل کوئی کنٹیکٹ تو کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا معاہدہ کریں، اس کو دیکھو صحیح اس کی محبوب چیزیں کیا ہیں. اس کو جب اتنی محبوب ہے، یہ سارا جو میں نے آپ کو سامنے یہاں میں تشریحات کی ہے کہ کتنی محبوب ہے اللہ کو، اللہ کا ذکر آپ اندازہ لگائیں. اور بھلا دیا اس نے، عام کر دیا ہے. کون پہ آپ کو ایسی مجلسیں دے دی ہیں کہ ہر مجلس میں اعلان ہو رہا ہے یہ کہ تم میرے لیے جمع ہوئے ذکر کے لیے، جاؤ میں نے تمہیں مغفرت کر دی. بس نہیں اٹھنا ہم نے، نہیں یہ بڑا مشکل ہے. سو رہے پہلے جبکہ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ کہو کہ میں نے اٹھنا ہے، مجھے صحیح اٹھانا ہے. آپ میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، میں ذکر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں سستی نہ کرنا. اور یہاں ایک اور دعا بھی ہے تاکہ مجھے، اور بڑی کام کی دعا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نیند پوری نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بتاتا ہوں آپ کو نیند پوری کیسے ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی کمپیوٹر چلانا نیند نہیں پوری ہو رہی، کام کرنے کی نیند نہیں پوری، سارا دن اس کی نیند ہی پوری نہیں، ڈاکہ مارتا رہتا ہے بیچارہ، منہ کھول کے ہر ایک کوئی اس کے سامنے منہ کھول دیتا ہے. بھائی کہ منہ کو کھول رہا ہے، وہ نیند پوری نہیں ہو رہی، شکایت کر رہا ہے. نیچے بیوی سے کہہ رہا ہے میں تگنا کر، مجھے نیند پوری نہیں ہوئی. نیند پوری ہونے کا طریقہ دیکھیں، 2 گھنٹے میں نیند پوری ہو جائے گی آپ کی. کیا کانٹیکٹ کریں اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ آ گیا، میں بسترے پہ رائٹ سائڈ میں جا رہا ہوں، یہ اب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سیدھے سائڈ پہ لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام سے لیٹ رہا ہوں. لیٹے بھی تیرے نام سے، اٹھوں گے تیرے نام سے. سبحان اللہ ہے تیرے سب کچھ. اب یہ کنٹیکٹ ہو رہا ہے، اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں کتنا سب کنٹیکٹ کہ لیٹا بھی تیرے نام سے ہوں، کہ تیرے نام کے بغیر تو کام نہیں، اور اٹھوں گے تیرے نام کے ساتھ. مجھے پتا تیرا نام ہے کیا، اللہ، اس نام سے اٹھوں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اٹھوں گا، لیکن یہ ہے کہ بھائی گھنٹے تو میرے پاس 2 ہیں، ہوگا ذکر صبح فجر کے بعد، اور میں جانا چاہتا ہوں، نیند نہیں پوری ہوئی، اس کا کیا کروں گا؟ اب اس کا کیا کروں گا؟ کانٹیکٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جانا چاہتا ہوں فلاں عمل کے لیے، تو مجھے بالکل ان 2 گھنٹے کے اندر مجھے پوری نیند کرتے. پکے تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. جب آپ کہنا بیٹھا لیٹا تیرے نام سے اٹھا، ہمیں یقین نہیں ہے اللہ لیٹا تیرے نام سے بیٹھا. اور مجھے کام بھی بہت کرنا ہے، تو آفس میں کام کرتا ہوں، کمپیوٹر بھی چلانا ہے، اور گھنٹے 2 ہیں سونے کے، اور ہے ذکر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. اتنی انعامات تو نے اس میں رکھے ہوئے ہیں. اب میں کیا کروں؟ بیلنس لائف کیسے کروں؟ نیند پوری کروں یا ذکر کروں؟ کدھر جاؤں؟ ابھی سوچتا نہیں اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں جی تو کمپیوٹر نہیں چلے گا، اور کھراٹے مارنے چلا 3 گھنٹے، اور پھر بھی پوری نہیں ہوتی نیند، پھر بھی وہ کمپیوٹر نظر نہیں آتا. یہاں دیکھیے
کہ جانا ہے میں نے ذکر میں، اور گھنٹے دوں کام بھی میں نے کرنا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو اب ایک کام تو کر دے، تو مولا تو ہر کام کر سکتا ہے، اور کام تیرے لیے سارا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایسا کر کہ اس میں 2 گھنٹے لیٹوں نا، اس میں تو مجھے فلی سلا دے. سبحان اللہ، واللہ قسم کھا کہتا ہوں، اس 2 گھنٹے بعد اٹھیں گے نا آپ، اتنے سیراب ہوں گے، اتنے سیچوریٹڈ ہوں گے، فلی آپ کمفرٹیبل اٹھیں گے بالکل ہی. بہانے کریں گے، آپ کا نفس کرے گا یا پتہ ہی نیند ہوئی 2 گھنٹے. وہ نہ سوچنا، یہ دیکھنا کہ آپ پورے اٹھے یا نہیں اٹھے صحت کے ساتھ. اب سو دیکھیں کام بھی بہترین کریں گے آپ. پھر یہ جب یہ ہو جائے تو بھاگتے اللہ کے، کیونکہ کنٹیکٹ یہی آپ نے اللہ سے کیا ہے نا، بھاگتے آ جائیں. میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ کے ذکر کی مجلس چھوٹتی ہے. نہیں سمجھے بات میں؟ کتنی پیاری پیاری باتیں. بس اللہ چاہتا ہے کہ جب تک میں تجھے روٹی کھلاؤں، پانی دوں، تیری صحت دوں، تیرا ہاتھ ہلاؤں، تیری ٹانگ ہلاؤں، یہ نہ سوچ میں بوڑھا ہو گیا 80 سال کا ہو گیا، کبھی نہ سوچا کریں یہ یہ 80 دے ہو گئے ہیں، 70 دے ہو گئے، پتہ نہیں گنتے رہتے ہیں لوگ گنتے. بلکہ کوئی مجھے کون کہ جی میں تو ابھی پیدا ہوں ماشاءاللہ، جوان ہوں، ٹھیک ٹھاک، کھا رہا ہوں، جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں. میری عمر کا کیا پوچھنا جی، میں تو جوان ہوں. کہ جی چٹی یہ اس کا کیا ہوتا ہے، یہ تو آج نیا رنگڑوں کو کالی ہو جائے گی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جی، کچھ بھی نہیں. بالکل آرام سے جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اٹھتا ہوں. کبھی 80 ہو گیا، 19 ہو گیا، 25، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا. تعلق تو یہ ہے کہ ہمت ہے، اللہ تجھے بھیجا ہے جماعت میں، اللہ تجھے ذکر کرا رہا ہے، اللہ تجھے نمازیں پڑھا رہا ہے، سمجھے سب سے جوان ہوں میں الحمدللہ، بالکل جوان ٹھیک ٹھاک، کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ ہوتے ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کیوں نہیں کام کرتے، کہ 80 ہو گئے ہیں. وہ پھر کیا ہو گیا، تو کھا نہیں رہا، چل نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا. یہ سارے نفسیاتی اثر جو شیطان انسان پہ ڈالتا ہے. اس وقت تک اپنے آپ کو جوان سمجھیں جب تک کہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بس آپ بوڑھے نہیں ہیں، آپ جوان ہیں الحمدللہ. دیکھ لیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں عطا فرمائے. اور ذکر سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ذکر باقاعدہ کریں جو ہمیں ترغیب ملی آج کی رات سے. اور دوسری چیز یہ الحمدللہ اللہ کا مغفرت ہوتی ہے ذکر میں، تو اللہ کا شکر کریں. اور کسی نہ ایک کوئی گناہ جو بھی ہمارے سمجھ سکتے ہیں اس کو کم سے کم چھوڑیں تو سارے، لیکن ایک گناہ بھی چھوڑ دیں گے اللہ کے شکر لینے کے لیے، تب بھی اللہ کہاں مقبول ہو جائے گا. خدا الحمدللہ. چلیں تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایام تشریق ہے الحمدللہ، تو جہر ذکر کریں گے. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا حبیب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وحسن. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدیقین شہداء والصالحین وحسن اولئک. اللہم استقبلنا بسنتی ولقانا بمحبتی واشرنا بسنتی یا کریم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.